کیا ریاکاری کرنا شرک ہے؟ اگر ہے تو ریا کا کس لیول پہ؟ یہ شرک اصغر کہلاتا ہے، چھوٹا شرک۔ اس سے انسان کافر نہیں ہو جاتا لیکن بہرحال گنہگار ہوتا ہے۔ اکثر جگہ پر مثلاً کیش ادائیگی سے 10 روپے کی چیزیں ملتی ہیں، لیکن ڈیبٹ کارڈ آن لائن ادائیگی پر خود بخود 8 روپے ڈسکاؤنٹ میں مل جاتی ہے۔ اگر کسی کا سودی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ ہو تو یہ 8 روپے ملنا جائز ہے؟ نہیں، اس میں میں نے تحقیق کی ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اگرچہ سود میں نہیں آتا، آپ نے قرض دیا ہوا ہے ان کو، لیکن ڈیبٹ کارڈ پہ جو آپ یہ نفع لے رہے ہیں نا، یہ اصل میں ترغیب دی جا رہی ہے سودی اکاؤنٹ کھولنے کی۔ تو بلکہ یہ تو جو آپ نے اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے نا، ان کے پاس پیسے رکھوائے ہوئے ہیں یا آپ نے ان کو قرض دیا ہوا ہے، اور اس قرض پہ آپ کو ایک طرح کا پروفٹ مل رہی ہے، اس لیے جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب، ہمارے شہر بنارس میں اونٹ کی قربانی ہو رہی تھی، لیکن مودی سرکار نے اس کو بند کروا دیا، تو کیا کروں؟ اپنے محلے پشتوں میں کٹے کی قربانی کر لوں؟ جی ہاں، اگر گورنمنٹ منع کر رہی ہے تو رک جائیں، افراتفری نہ پھیلائیں سوسائٹی میں۔ جس چیز کی قربانی کرنے دے رہی ہے گورنمنٹ، وہ کر لیں۔ سکائی ہونے کے بعد نکاح سے پہلے لڑکی لڑکے کے گھر کھانا کھانے جا سکتی ہے؟ کوئی خاص دن نہیں، بس لڑکے کی بہن آئی ہوئی سگائی ہو جانا ہے۔ سگائی کیا ہوتا ہے؟ نکاح ہو گیا ہے تو لڑکی لڑکے کے گھر جا سکتی ہے، نکاح نہیں ہوا تو نہ جائے، آرام سے اپنے گھر میں بیٹھی رہے۔ مفتی صاحب، آپ نے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ جو 2 نمازیں جمع کرتا ہے وہ قیامت کے دن الٹا لٹکایا جائے گا۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ الٹا لٹکایا جائے گا، جبکہ سفر میں جمہور امت بشمول امام شافعی، مالک اور امام احمد جمع کے قائل ہیں۔ میں نے ایسے سخت الفاظ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کہے ہوں کہ جو جمع کرتا ہے وہ الٹا لٹکایا جائے گا، مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے ایسے سخت الفاظ کہے ہیں۔ اختلافی مسائل میں میں ایسے سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ باقی اس میں احناف کے دلائل مضبوط ہیں، اس پہ انشاءاللہ مختصر بیانات تو میں نے کیے ہیں، مختصر دلائل تو دیے ہیں، تفصیلی دلائل انشاءاللہ میں ریفرنسز کے ساتھ ڈال دوں گا۔ میرے دادا نے اپنے بھائی گھر میرے بھائی کے نام لگوا دیا۔ اب میری دادی چاہتی ہیں کہ گھر بیچ کر 5 بھائیوں میں سے ایک کو حصہ دیا جائے۔ اپنا آبائی گھر میرے بھائی کے نام لگوا دیا۔ دادا نے آپ کے بھائی کے نام لگوا دیا۔ دادا کسی ایک کے نام بھی اگر گھر لگوا دیں تو اس سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی، اور دادا کا اگر یہ ذاتی گھر ہے تو جب تک قبضے میں مکمل نہیں دیں گے، ہینڈ اوور نہیں کر دیں گے، کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا، اور اس کی جو ہے وراثت جاری ہوگی۔ مفتی صاحب، اگر حلال پرندوں کی بیٹ کپڑوں پر لگ جائے اور کپڑوں کو باقی پاک کپڑوں کے ساتھ واشنگ مشین میں دھو دیا جائے تو باقی کپڑے بھی پاک رہیں گے؟ اگر دھویا اور 3 دفعہ پانی بہا دیا ہے تو پھر پاک ہو جائیں گے، اگر 3 دفعہ پانی نہیں بہایا ہے تو پاک نہیں ہوں گے۔ مفتی صاحب، میں نے سنا ہے کہ زنا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف تو کر دے گا لیکن جنت میں اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات حدیث سے ثابت نہیں ہے، البتہ زنا گناہ کبیرہ ہے۔ مفتی صاحب، میں نے دادا سے بات کرنا بند کر دیا ہے، میں نے انہیں 3 دفعہ طلاق دے کر گھر چھوڑ دیا۔ کیا بات کر رہے ہو؟ دادا کو کون طلاق دے؟ میرے دادا سے بات کرنا بند کر، میں ڈپریشن میں ہوں ان کی گالیوں اور مار پیٹ کی وجہ سے۔ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ واقعی آپ ڈپریشن میں کہ دادا کو طلاق دے رہے تو بیچارے بوڑھے ہو گئے ہیں، تو بوڑھے لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو تو برداشت کرنا پڑتا ہے، آپ زیادہ قریب نہ جائیں ان کے، اگر بالکل ناقابل برداشت معاملہ ہو گیا الگ رہیں ان سے۔ مفتی صاحب، اگر کوئی شخص حرام مال سے کھانا پینا کھاتا ہو اور کوئی حلال کام کرتا ہو تو کیا اس کے کھانے کی وجہ سے وہ کام بھی حرام ہوگا؟ نہیں بھائی، ایک حرام کام کی وجہ سے دوسرا کام حرام نہیں ہوتا۔ کیا یہ فتویٰ درست ہے کہ اگر عورت کو ایام نہر شروع ہونے کے بعد اتنا وقت ملے کہ وہ طواف زیارت کے کم از کم 4 چکر مکمل کر سکے پھر بھی نہ کرے، اور حیض آ جائے پھر ایام نہر کے بعد طواف کرے، تو اس تاخیر پر گناہ اور دم ہوگا؟ اگر عورت کو ایام نہر شروع ہونے کے بعد اتنا وقت ملے کہ وہ طواف زیارت کے کم از کم 4 چکر کر سکے پھر بھی نہ کرے اور حیض آ جائے پھر ایام نہر کے بعد طواف کرے، تو اس تاخیر پر گناہ ہوگا؟ یہ مسئلہ میں نوٹ کر لیتا ہوں، پہلے کے بھی بہت سے مسائل نوٹ کیے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص قادیانیوں کے عقائد کفر کو جانتے ہوئے بھی انہیں مسلمان سمجھے تو کیا وہ خود بھی کافر ہو جائے گا؟ جی ہاں، کافر ہو جائے گا۔ مفتی صاحب، میں نے ایک لڑکی کو فحش فلمیں زنا تک، آپ توبہ استغفار کریں اور اس کو بھی بولے کہ یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور بس اللہ سے معافی مانگے، اور کوئی حل۔ مفتی صاحب، اپنے نماز کی ٹائمنگ کی کون سی ایپ بتائی تھی اور کیا وہ اٹلی میں بھی صحیح کام کرتی ہے؟ ٹریولنگ کے دوران ایک ایپ بتائی تھی میں نے، حلال ٹرپ کے نام سے، ٹریولنگ کے لیے وہ اچھی ہے، باقی تو بہت ساری ایپس ہیں، اٹلی ہو یا جاپان ہو، سب جگہ چلتی ہے۔ کیا سودی بینک کی جگہ کو رینٹ پہ دینا جائز ہے؟ اور مغرب کی آخری رکعت ملے تو پوری نماز کی رکعتوں کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس طرح سر کا بھی بتا دیں۔ سودی بینک کو جگہ رینٹ پہ دینا مکروہ ناپسندیدہ ہے، البتہ اگر دے دیا تو اس کا کرایہ حرام نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ
آپ نے جو رینٹ پہ دیا ہے بینک کو، وہ ایک عمارت کے لیے دیا ہے، اس کے اندر سودی لین دین کرنا ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، آپ اس کی نیت نہ کریں، آپ کہیں میں ایک عمارت کو دے رہا ہوں عمارت بنانے کے لیے، یا عمارت کو رینٹ پہ دے رہا ہوں میں۔ اس کی مثال ایسے جیسے آپ کسی کو گھر کرائے پر دیتے ہیں، اب اس گھر کے اندر رہ کے وہ جو کچھ کرے تو وہ اس کا ہیڈک ہے، آپ اس میں معاون مددگار نہیں کہلائیں گے، لیکن بہتر بہرحال یہی ہے کہ سودی بینک کو رینٹ پہ جگہ نہ دی جائے۔ ہاں، اس پر کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ بینک جو کرایہ دے گا وہ تو اپنے پروفٹ سے دے گا، اور بینک کا پروفٹ تو سودی پروفٹ ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بینک اپنے سودی پروفٹ کو الگ سے نہیں رکھتا، وہ جو لوگوں نے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں سب ایک جگہ مشترک ہوتے ہیں، تو اسی میں سے نکال کے بینک کرایہ دے رہا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ سودی پروفٹ کو کوئی الگ نہیں کرتا، سودی پروفٹ بہت تھوڑا ہوتا ہے جو اس میں مرج ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ عمل جائز ہے لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، آپ نہ کریں، اچھا ہے۔ مغرب کی آخری رکعت نہ ملے، آخری رکعت ملے تو آخری رکعت اگر مغرب کی ملی ہے تو امام جب سلام پھیرے گا تو آپ نے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے، سبحانک اللہم پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ سورت ملا کے پھر رکوع کرنا ہے، رکوع سجدے سے فارغ ہو کر پھر آپ نے اتحیات پڑھنی ہے، پھر اتحیات پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہونا ہے، پھر اسی طرح سورہ فاتحہ سورت ملا کے سجدہ کر کے تشہد میں بیٹھ کے دونوں طرف سلام پھیلے۔ اور اگر عصر کی آخری رکعت ملے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام سلام پھیرے آپ کھڑے ہو جائیں، ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، فاتحہ پڑھیں، سورت ملائیں، اور پھر سجدہ کر کے اتحیات پڑھیں، اتحیات کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں اور سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت ملائیں، پھر سجدہ جب کریں گے تو پھر بیٹھے نہیں بلکہ پھر دوبارہ سیدھے کھڑے ہو جائیں اور صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کریں اور سلام پھیر کے نماز مکمل۔ یوم حنین کا معنی کون سا دن ہے؟ جس دن تیروں کی برسات ہوئی تھی، غزوہ حنین۔ مفتی صاحب مجھے عالم کے ساتھ نیٹ بھی دینا ہے لیکن کیسے نیٹ ہارڈ ہوتا ہے؟ کیا مطلب نیٹ؟ مائی ایج 21، ہدایت دیا ہے ابھی میں قرآن تجویز کے ساتھ سیکھ۔ مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا آپ کا بھائی۔ ایام نہر میں کسی عورت کو اندیشہ ہو کہ قربانی کے انتظار میں حیض شروع ہو جائے گا تو اس کے لیے افضل کیا ہے؟ قربانی سے پہلے طواف زیارت کر لے یا قربانی کا انتظار کرے، پھر حیض آ جائے تو پاک ہونے کے بعد طواف کرے؟ پہلے حیض آنے سے پہلے وہ طواف زیارت کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن احرام سے نہ نکلے جب تک قربانی نہ کر لے۔ مہاراج انڈیا نیکر پہننا ہو تو دوسرے کے سامنے لباس بدلی کر سکتے ہیں؟ نہیں جناب، سطر دکھانا جائز نہیں ہے، ہاں کوئی چادر وغیرہ کا کور کر کے آپ اگر جو مرضی تبدیل کر لیں۔ مصنف عبدالرزاق اور مصدر حاکم میں حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر کے آثار کے مطابق پہلے سے طے شدہ حلالہ زنا ہے، پھر فقہ حنفی اس سے حلت نکاح کیسے ثابت کرتی ہے؟ پہلے سے جو طے شدہ حلالہ ہے وہ زنا کے حکم میں ہے، یعنی وہ والا زنا نہیں ہے جس پہ رجم کی سزا جاری ہوتی ہے، تو گناہ ہے، لعنت کا سبب ہے، لیکن حدیث میں اس کو قرار محلل ہی قرار دیا گیا، محلل کا مطلب حلال کرنے والا، تو گناہ تو ہوگا لیکن حلال تو ہو گیا نا۔ حدیث میں آتا ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ نے اس پہ بھی لعنت برسائی ہے جو حلال کرنے والا اور جس کے لیے حلال کرایا جا رہا ہو، تو اس سے وہی حلالہ مراد ہے جو پہلے سے ایگریمنٹ کے تحت ہو، لیکن اس میں نبی نے یہ تو بتا دیا کہ ہے وہ محلل، اس کو قرار محلل ہی دیا گیا ہے، تو لعنتی عمل ہے لیکن بیوی حلال ہو جائے گی، باقی اس سے روکا جائے گا۔ ہائٹ بڑھانے کا طریقہ ڈاکٹر سے پوچھو بھائی۔ میرا چاچا گٹکا سگریٹ اینڈ کھانے کی چیز بیچتے ہیں تو کیا ان کے گھر کا کھانا جائز ہے؟ اینڈ میرے بھائی ٹریڈنگ کرتا ہے پر مجھے پتہ نہیں ہے حلال کرتا ہے حرام، جب تک پتہ نہ ہو تو حلال ہی سمجھا جائے گا۔ باقی گٹکا سگریٹ بیچتے ہیں تو یہ آمدن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، حرام نہیں ہے اور بری آمدن ہے، ان کو اس سے روکا جائے گا، اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے کھانے پینے سے اجتناب کریں۔ مفتی صاحب میں حافظ ہوں اور قرآن بھی پکا ہے لیکن تراوی نہیں پڑھاتا کیونکہ ڈر ہے، تو مجھے لوگ طنز کرتے ہیں کہ یہ تو قرآن بھول گیا ہے، تو کیا تراوی پڑھانا حافظ کے لیے ضروری ہے؟ شرعی طور پہ ضروری نہیں ہے لیکن ایک نعمت کا تقاضا ہے کہ اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس کی قدر کریں، تو لوگ صحیح طعنہ دیتے ہیں آپ کو، آپ نے قرآن یاد کیا اور اب تراوی نہیں پڑھ رہے، نہ پڑھا رہے ہیں، یعنی دہرا نہیں رہے قرآن اس میں، تو بھول جائیں گے، بالکل صحیح طعنہ دے رہے ہیں آپ کو۔ مسجد میں نہ پڑھائیں، گھر میں ہی پڑھ لیں لیکن پڑھیں تو صحیح۔ مفتی صاحب اگر میں کسی یوٹیوبر کی ویڈیو اپلوڈ کروں یوٹیوب پر اور میں نے اس سے پرمیشن لی ہو تو کیا اس کا انکم حلال ہوگا اگر چینل مونیٹائز ہو؟ حلال ہے۔ مفتی صاحب اگر کوئی شخص حرام آمدن سے حلال اشیاء فروخت کرنے کا کاروبار شروع کرے تو اس کی دکان پر ملازمت کی تنخواہ قابل قبول ہوگی؟ حرام آمدن سے حلال اشیاء فروخت کرنے کا نہیں، حرام آمدن سے جو بھی چیزیں خریدی ہیں وہ سب واجب التصدق ہیں، اس کو صدقہ واجب ہے، اس کو خریدنا فروخت کرنا جائز نہیں۔ مفتی صاحب داتا کی گھوڑی کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ الٹے سوالات نہیں پوچھو، سیدھے سوال پوچھو جو جائز ناجائز سے متعلق۔ فلسفہ پڑھنا پسند ہے پر وہ مغربی ایتھیزم پر مضبوط مبنی ہے،
اس سے ڈرتا ہوں کہ ایمان نہ ڈگمگا جائے۔ کیا یہ خوف ایمان کی کمزوری ہونے کی علامت ہے؟ اس کا شرعی اور نفسیاتی حل کیا ہے؟ نہیں، ایمان کی کمزوری کی علامت نہیں بلکہ مضبوطی کی علامت ہے۔ البتہ فلسفہ پڑھیں آپ تو اسلامی فلسفہ بھی پڑھیں نا، یا ان فلسفیوں کے جو جواب مسلم اسکالرز نے دیے دونوں ساتھ ساتھ پڑھیں۔ ایک طرف کی بات پڑھیں گے تو کھسکنے کا خطرہ ہے۔ میرا نام ارسلان ہے، میرا ایک دوست ہے، اس نے اپنے سالے کو اکاؤنٹ NIC پہ کھول کے دیا ہے، اب یعنی اپنے NIC پہ، اور وہ جوا کھیلتا ہے۔ کیا اس کا گناہ میرے دوست کو ہوگا؟ اگر اس کے آپ کے دوست کو پتا تھا کہ یہ جوا کھیلنے کے لیے ہی اکاؤنٹ کھول رہا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر گناہ ہوگا۔ مختصر سوال، اگر کسی شخص کو دین کی کوئی بات بتائی جائے اور وہ مذاق میں کہے میں پہلے ہندو تھا، حالانکہ وہ پہلے بھی مسلمان تھا اور اب بھی مسلمان ہے، مذاق میں کہنے سے اگر وہ یوں کہہ دیتا میں ابھی ہندو ہوں تو پھر وہ واقعی کافر ہو جاتا۔ تو یہ جو بات کی ہے میں تھا، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے کافر تو نہیں ہوتا لیکن ایمان جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ اس نے بہت ہلکا لیا اسلام کو، بہت بڑا جرم کیا یہ الفاظ کہہ کے۔ مفتی صاحب ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ دارالعلوم دیوبند انڈیا کب آ رہے ہیں؟ بڑی نوازش محبت کے اظہار کا، آپ بلا لیں، ویزا لگوا دیں، میں پہلی فرصت میں آؤں گا، بڑے حضرات کی زیارت کروں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ایک طلاق کے بعد کتنے وقت تک رجوع نہ کرنے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے؟ اگر طلاق کے بعد رجوع نہیں کیا 3 مینسز تک تو پھر بیوی سے نکاح ختم ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ میں 17% صحابی کے لیے نجات اللہ کیا لکھا ہے؟ لا خوف علیہم کا وعدہ کیوں ہے؟ کیا لکھا ہے؟ ستارہ پرست صابئین کے لیے۔ اچھا، عقیدہ غلط ہونے کے باوجود انہیں با ایمان لوگوں کے ساتھ شمار کیوں کیا گیا ہے؟ دیکھیں قرآن مجید کی جو آیت ہے نا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، یہ جو آیت ہے اس ٹائپ کی کہ جو لوگ ایمان لائے اور یہودی اور عیسائی اور صابئین، آگے ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا اس کے لیے نجات ہے۔ اب جب وہ ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا تو وہ صابی رہے گا ہی نہیں، وہ یہودی یا عیسائی رہے گا ہی نہیں، ایمان لا کے تو وہ مسلم بن جائے گا نا۔ تو قرآن کی اس آیت کا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے بھی جنت میں جا سکتے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جنت کے ٹھیکیدار مسلمان نہیں ہیں۔ جیسے یہودی کہتے تھے نا کہ جو یہودی خاندان میں پیدا ہوگا تو وہی جنت میں جائے گا، جو یہودی نسلوں میں نہیں، آج بھی یہودی یہی کہتے ہیں کہ یہودی وہی ہے جو ان کے نسلوں میں پیدا ہو۔ تو قرآن نے بتایا کہ یہاں نسل پرستی نہیں ہے اسلام میں، جو ایمان لائے گا چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، جو بھی ایمان لائے گا نیک اعمال کرے وہ جنتی ہے۔ تو اس آیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صابی بھی جنتی میں چلے جائیں گے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے، یہ طرز اللہ نے اس لیے اختیار کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ آخرت کسی مخصوص قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو مسلم من حیث المسلم ایک قوم بھی تو ہے نا، تو وہ یہ گھمنڈ میں آ سکتی تھی کہ ہم اس قوم کی بیس پہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے کہا نا نا نا، شناختی کارڈ میں اگر تم نے اپنے آپ کو مسلم لکھا ہوا ہے، لوگ تمہیں مسلمان کہتے ہیں، تو صرف اس بیس پہ جنت میں نہیں جاؤ گے، ایمان اور عقیدہ درست ہوگا، اعمال درست ہوں گے تو جنت میں جاؤ گے، تو وہ الگ بات ہے۔ تو قرآن نے دوسرے مقام پہ اس کو واضح کر دیا کہ جس کا بھی ایمان بھی درست ہوگا، عقیدہ بھی درست ہوگا، پھر قرآن کی اصطلاح میں اس کو مسلم ہی کہا جائے گا، پھر یہودی یا صابی نہیں کہا جائے گا اس کو۔ یہ مطلب ہے آیت کا۔ قرآن میں یہ بھی تو ہے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نظر میں صرف اسلام ہی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا قیامت میں قبول نہیں ہوگا وہ۔ مفتی صاحب جادو اور اس کے اثرات کے متعلق بیان دیں۔ میرا اس پر یقین نہیں ہے، مگر میری امی اور ابو اس بات پر بہت یقین رکھتے ہیں کہ کسی نے جادو کر دیا۔ کائنڈلی اس کی وضاحت کریں۔ میرا بیان اس بارے میں موجود ہے کہ جادو کی حقیقت یوٹیوب پہ موجود ہے، پرانا بیان ہے، وہ آپ سن لیں، باقی ابو امی کو سمجھائیں، جو لوگ ان باتوں میں زیادہ پڑھتے ہیں وہی متاثر ہوتے ہیں ان چیزوں سے۔ السلام علیکم، ہم کیا کمپنی میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ دیں تو کیا اس کمپنی میں کام کر سکتے ہیں اگر دوسری کمپنی میں بھی کام نہ ملے؟ عبد الوہاب فرام انڈیا۔ اگر اصولی طور پر تو دوسری کمپنی میں جاب تلاش کریں، اور جب تک نہیں ملتی تو آپ اسی کمپنی میں چھپ کے نماز پڑھ لیں۔ نماز کا ٹائم تو بہت لمبا ہوتا ہے، چھوٹا ٹائم تھوڑی ہوتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے بھی نماز پڑھیں۔ نماز قضا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ کیا فقہ حنفی میں فش کے علاوہ سارے سی فوڈ حرام ہیں جیسے پراؤن وغیرہ؟ جی، صرف مچھلی جائز ہے، اس کے دلائل میں دے چکا ہوں۔ رخصتی سے پہلے میں نے اپنے آپ کو ایک گناہ سے روکنے کے لیے کہا تھا کہ اگر میں نے یہ گناہ کروں تو میری بیوی مجھ پر حرام ہو۔ مجھے یقین ایک بار کہنے کا ہے، زیادہ بار کا صرف شک ہے۔ آپ نکاح کرتے ہی آپ کا نکاح بیوی سے ٹوٹ جائے گا، تو آپ کو پھر تجدید نکاح کرنی پڑے گی، دوبارہ نکاح کرنا پڑے، اور زندگی بھر پھر 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا۔ اسلامک بینک میں ڈیبٹ کارڈ پہ ملنے والا جو ڈسکاؤنٹ ہے وہ جائز ہے، غیر اسلامی بینک سے جائز نہیں ہے۔ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ حافظ کا تراویح کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ میں وہ ویڈیو جہاں تراویح سنائی ان کو سینڈ کی تھی، پر بھی انہوں نے مٹھائی اور پیسے دیے۔
ہاں پھر جائز ہے، کیونکہ وہ اجرت کے طور پہ نہیں دیے، آپ نے ان کو صاف طور پہ منع کر دیا کہ میں نہیں اس کو صحیح سمجھتا، پھر بھی اگر دے رہے ہیں تو پھر وہ اجرت نہیں ہے، پھر وہ گفٹ ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، کچھ لوگ خود کو بچانے کے لیے قرآن کی جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں اور بعد میں معافی مانگتے ہیں، بس ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے نام پہ یا قرآن پہ جھوٹی قسمیں اٹھانا، تو یہی کہہ سکتے ہیں۔ میرا نام عالیہ نور ہے، مجھے آپ کے بیانات سے بہت فائدہ ہوا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آئی بروز کے درمیانی حصے سے بال اتار سکتے ہیں اور ارد گرد کی کہ نہیں، آئی بروز بنانا حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ البتہ کسی خاتون کی آئی بروز عام لوگوں کی یعنی عام عورتوں کی آئی بروز سے بہت زیادہ بھدی ہو، بہت ہی زیادہ، جو واضح نظر آ رہا ہو، تو اس کو نارمل کنڈیشن میں لانے کی گنجائش ہے۔ کیا اسلامی بینک کے ڈیبٹ کارڈ پر ملنے والا ڈسکاؤنٹ جائز ہے؟ جی جائز ہے، اسلامک بینک سے اطلاع کے معاملات جائز ہے۔ کیا قرآن سمجھنے کے لیے عربی زبان آنا ضروری ہے؟ ڈاکٹر اسرار کا کلپ دیکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ قرآن سمجھنے کے لیے عربی آنا ضروری ہے تاکہ آپ جب نماز پڑھیں یا قرآن پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے۔ ضروری تو تفسیر سے بھی پتہ چل جائے گا قرآن، لیکن جو عربی آئے گی تو پھر صحیح سمجھ میں آئے گا۔ میرے تفسیری لیکچر پڑھے ہوئے ہیں جس میں میں نے میرے جو چینل مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ شروع کے 8 لیکچر صرف اتنی عربی سکھانے میں ہی ہے جس سے قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے۔ تو حقیقت بات یہی ہے کہ جب قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے گا تو زیادہ فائدہ ہو۔ 4 سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں، کیا اس کی معافی ہے؟ بار بار توبہ کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور نکاح کی کوشش کریں، روزے رکھیں کثرت سے، نظر کی حفاظت کریں، تو اس سے انشاءاللہ یہ گناہ چھوٹ جائے گا۔ سر 3 سوال، کیا مہمان کو گھر تک چھوڑنا غلط ہے؟ اگر اسے گھر جانا ہے اور اس کے پاس سواری ہے، کیا مہمان کو کھاتے ہوئے ٹوکنا صحیح ہے؟ کیا مہمان کے لیے زیادہ کھانا بنانا صحیح ہے؟ یہ سب باتیں مہمان سے پوچھیں۔ چبئی مفتی صاحب، جم جوائن کریں، آپ موٹے ہوتے جا رہے ہیں۔ ابے آج میں نے وزن چیک کیا ہے، 71.8 کے جی ہے، 71.8 کے جی یعنی 72۔ کہاں سے وزن زیادہ ہو گیا؟ اور باقی ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہو، جم تو جانا چاہیے، لیکن یہ کہ ٹائم ہی نہیں مل رہا بھائی، سر کو جانے کی فرصت نہیں ہے۔ مفتی صاحب، اس سیشن کا کچھ رولز ریگولیشن کا انتظام کریں، میں نے اتنے ٹائم سے سوال پوچھا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ کسی غم یا ٹینشن میں اللہ ربی والا وظیفہ پورا بتا دیں۔ غم یا ٹینشن میں حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں بھائی۔ مفتی صاحب، کیا اس صورت موبائل فون قسطوں پر لے سکتے ہیں کہ موبائل کی اصل قیمت 40,000 ہے اور 1 سال کی قسطیں بنوائیں تو وہی موبائل 50,000 کا ملے گا؟ جی جائز ہے، لیکن پھر ان قسطوں میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی اگر ایک دفعہ خرید۔ مفتی صاحب، میں خاندان میں 6 پشتو عالم تھی اور 7ویں پشتو میں، یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے تو کیا کروں؟ میرے خاندان میں 6 پشتو عالم تھے اور 7ویں پشتو میں، تو اپنی اولاد بڑھائیں اور 4 شادیاں کریں اور نسل بڑھائیں اور خوب علماء پیدا کریں اس میں۔ اور ہاں، عبد الرحمان صاحب، مفتی صاحب میرا نام ہادی بٹ، عشر دینے سے سرکاری ٹاسک دینا ہوتا ہے، کیا مطلب یار؟ عشر دینے سے سرکاری ٹاسک دینا ہوتا ہے کہ نہیں، کیا مطلب؟ سوال ہی نہیں۔ اچھا، سرکاری ٹیکس تو نہیں مراد آپ کے؟ جی، یہ ٹیکس کا عشر سے کوئی تعلق نہیں ہے، عشر ہے جو ٹیکس گورنمنٹ کو دینا پڑے گا، وہ اس سے بالکل الگ ہے۔ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ حافظ کی تربیت ہو چکا ہے۔ مفتی صاحب، اس سیشن کا کچھ رولز ریگولر ہو بھی چکا ہے۔ مفتی صاحب، میں 4 شادیاں کرنا چاہتا ہوں، دعا فرمائیں۔ غفران خان انڈیا سے، دل سے دعا اللہ آپ کو کامیاب کرے، 4 عورتوں کا گھر بسانے کی توفیق دے آپ کو، اور عدل کی اور انصاف کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، اس سیشن انہوں نے ہو چکا ہے بھائی، ایک سوال بار بار نہ پوچھا کرو، دوسروں کا حق ضائع ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، سلطان محمد الرفی رحمہ اللہ نے کیا کوئی قانون بنایا تھا کہ جو بھی سلطان بنے گا اس کو اپنے بھائی کو قتل کر دینا چاہیے؟ اس حدیث کے میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں پڑھی بھائی۔ اگر حلال پرندوں کی بیٹ بتا چکا ہوں میں مسئلہ، بار بار اسی مسئلے کو ریپیٹ نہ کریں۔ حلال پرندوں کی بیٹ پاک تو ہوتی ہے، لیکن اس پاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کپڑوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو تو آپ باقی دوسرے کپڑے اس کے ساتھ دھو دیں اور پھر پانی بھی نہ بہائیں اس میں۔ مفتی صاحب، مجھے پیریڈ سے پہلے چند دن ہلکی بلیڈنگ ہوتی ہے، کیا یہ استحاضہ ہے؟ اگر وائٹ کلر کے علاوہ کوئی بھی کلر خاتون کو آتا ہے تو وہ حیض میں داخل ہے، تو وہ استحاضہ نہیں کہلائے، تو وہ پیریڈ ہی کے ایام کہلائیں گے۔ تو آپ یوں کہیں کہ پیریڈ شروع ہی اسی دن سے ہوتے ہیں جس دن بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ویڈیو جائز کام کی ہو اور اس میں سانگز جسٹ ویڈیو کو خوبصورت بنانے کے لیے ایڈ کر لیں تو کیا ایسی ویڈیو کی ارننگ حرام ہوگی؟ کیا لائک یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک؟ نہیں، ویڈیو تو حرام نہیں ہوگی، یعنی ایسی ارننگ تو حرام نہیں ہوگی، لیکن وہ ویڈیو بہرحال حرام ہے۔ یہ کام ناجائز اور حرام ہے، جتنے لوگ وہ سانگ سنیں گے اس کا گناہ آپ کو ہوگا، لیکن ارننگ اس لیے حرام نہیں ہوگی کہ وہ اصل یعنی
جو اصل ویڈیو ہے وہ آپ کی ناجائز نہیں. ایک بچے نے سوال کیا کہ اس نے 2-3 مرتبہ رمضان میں ہینڈ پریکٹس کی تو اس سے روزہ توڑ دیا, اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس کا کفارہ نہیں ہوتا, بس کبیرہ گناہ ہے. رمضان کا روزہ توڑ دیا اس نے. روزہ توڑنے سے کفارہ جب ہوتا ہے جب بیوی سے ہم بستری کر کے یا کھانا کھا کے روزہ توڑے یا پانی پی کے, تو توبہ استغفار کرے اور ایک روزہ قضا رکھ لے. آپ فیصل آباد میں اسماعیل مرکز میں آئے کریں مولانا طارق جمیل صاحب سے میں 3-4 سال بار بیان کرتا ہوں. ٹھیک انشاءاللہ ضرور, اللہ توفیق. مفتی صاحب میرا گھر میرا اسکیم سے لون لینا جائز ہے؟ اسلامک بینک سے جائز ہے, غیر اسلامی بینک سے جائز نہیں ہے. اسلامی بینک لون نہیں دیتا, وہ لون کہتا ہے اس کو لیکن وہ ہوتا لون نہیں ہے. اگر امام مسجد صدر صاحب کے لیے سلام پھیرے تو کیا مسبوق بھی سلام پھیرے گا؟ وہ امام کے ساتھ صرف صدر میں اقتدا کرے گا, مسبوق سلام نہیں پھیرے گا. مفتی صاحب میں نے اپنے بابا اور نانا کے انتقال سے پہلے ان کو ڈریم میں ڈیتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اینڈ نیکسٹ ڈے دونوں کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو کیا کروں؟ کیا مجھے ڈریم میں پتہ چل جاتا ہے؟ بس یہ خواب سچا نکل گیا آپ کا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کا بھی انتقال دیکھیں وہ لازمی مرے گا ہی, واضح ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ خواب میں بتا دیتے. میں انڈیا سے بیٹا بے دخل کرنا کیسا ہے؟ میں انڈیا سے بیٹا بے دخل کرنا کیسا ہے؟ نافرمان ہو تو, اور شوہر ذلیل کرے بچے جواب ہے باہر بدنام کرے, اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ اس طرح کے گھریلو واقعات آپ اپنے کسی قریبی عالم سے رجوع کریں, وہ سب طرف سے بات سن کے فیصلہ کریں, تو پھر ان کی رائے پر عمل کریں. بیعتی زیور حصہ دوم سدہ سہو کا بیان. مسئلہ نمبر 27 بیعتی زیور میں ہے کہ سدہ سہو اگر واجب ہو جائے اور قبلے سے سینے سے پھر جائے تو نماز لوٹانی پڑے گی, چاہے ابھی مسجد سے باہر نہ بھی نکلو. یہ مسئلہ میں نوٹ کر لیتا ہوں, بیعتی زیور میں دیکھوں گا, پھر آپ کو تصویر لے لی ہے میں نے اس کی. مفتی صاحب کل میں انشاءاللہ آنکھوں کا فری کیمپ کر رہا ہوں, دعا کریں. دل سے دعا ہے بھائی, اتنی بڑی نیکی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے اور اس میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. سر پلیز بتا دیں مہمان کو گھر تک چھوڑنا غلط ہے؟ اگر اس سے بھائی نہیں غلط ہے, مہمان اگر کسی کام سے خوش ہو رہا ہے, اپنی عزت سمجھ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. مفتی صاحب میں کافی عرصے بھی مارتا ہے, جس کی وجہ سے میری نوکری ختم ہو گئی اور اب 7-8 ماہ سے بے روزگار ہوں. میں روزانہ استغفار کا بھی کرتا ہوں. دل سے دعا ہے جناب اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا روزگار عطا فرمائے اور اس آزمائش سے اللہ تعالیٰ آپ کو نکال دے. اگر بچے کو چھاتی کے ساتھ لگایا ہو مگر یہ یقین نہ ہو, محض شک ہو کہ ایک دودھ کا قطرہ بچے کے منہ میں گیا یا نہیں, تو اس صورت میں کیا رضا ثابت ہوگی؟ نہیں, 100% یقین ہونا چاہیے. اتنا یقین کہ قسم اٹھا کے کہہ سکیں کہ اللہ کی قسم اس کے حلق میں دودھ اترا ہے, تو رضا ثابت ہوگی, ادروائز ثابت نہیں ہوگی. مفتی صاحب کیا مرد جو فرض نماز گھر پر پڑھتا ہے تو اس نماز کو پڑھنے سے پہلے اقامت کہنا لازم ہے یا نہیں؟ سنت ہے, کہہ لینی چاہیے تاکہ گھر کے لوگ بھی جماعت میں شریک ہو جائیں, لیکن اقامت کیے بغیر بھی پڑھ لے گا نماز ہو جائے گی, البتہ جماعت چھوڑنے کا گناہ ہوگا. مفتی صاحب میں حافظ ہوں لیکن میں قرآن بھول گیا. میں نے بہت سبق کے ٹائم اموختہ کیا ہوتا ہے؟ اموختہ ڈھنگ سے یاد نہیں کرتا تھا جس وجہ سے بھول گیا. اب آخرت میں میرا کیا ہوگا؟ اور میں فرض ادا کرتا ہوں, تیرا کیا ہوگا کالیا؟ بھائی اب توبہ استغفار کرو, بس یاد کرنے کی کوشش کرو, باقی اس کو ٹینشن نہ لو. اگر دیکھ کے بھی قرآن کی تلاوت پابندی سے کر لو تو بھی انشاءاللہ کافی ہے. جو حدیث میں ایک روایت میں آتا ہے نا کہ جو بھول جائے گا اس کا بہت بڑا عذاب ہوگا, علماء نے اس کا مطلب بتایا کہ وہاں مراد دیکھ کے بھی نہ پڑھ سکے. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ خط و کتابت سے لوگ زیادہ واقف نہیں تھے, تو دیکھ کے پڑھ لیا کریں, کوشش کریں جتنا یاد کر سکتے ہیں کر لیں. اگر سودی بینک کا کرنٹ اکاؤنٹ جائز ہے تو پھر ڈسکاؤنٹ حرام کیوں؟ اگر یہ ڈسکاؤنٹ حکومت آن لائن ادائیگی کرنے پر ٹیکس میں کمی کی صورت میں دے تو جائز ہے سودی بینک. دیکھیں سودی بینک کا کرنٹ اکاؤنٹ اس لیے جائز ہے مجبوری کی وجہ سے, کہ بینک میں اکاؤنٹ کھولنا اس زمانے میں مجبوری بن چکا ہے. آپ کہیں ٹریولنگ کرتے ہیں تو اسٹیٹمنٹ دکھانی پڑتی ہے, کہیں سے پیسے منگواتے ہیں تو اسٹیٹمنٹ دکھانی پڑتی ہے. تو لیکن حقیقت میں تو یہ ہے, تو یعنی بینک اس پیسے کو استعمال تو بہرحال سودی قرضوں کے لیے ہی کرتا ہے. یعنی ایک قسم کے بینک کے ساتھ معاونت ہے کہ بینک آگے اس پیسے کو سود پہ دے کے ٹھیک ٹھاک سودی پروفٹ کماتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی ایسا کام جس میں بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کی ترغیب ہو رہی ہو, یہ ترغیب جائز نہیں ہے. تو اس لیے ڈسکاؤنٹ استعمال کرنا اس کرنٹ اکاؤنٹ پہ, اس کی فقہی تکیف میں انشاءاللہ دوبارہ اچھی طرح سے اس کو, کیونکہ ہے تو وہ قرضہ ہی نا جو آپ نے بینک کو دیا ہوا ہے, تو اس قرضے پہ آپ نفع لے رہے ہیں بینک سے. وہ کہ یہ نفع مشروط نہیں ہے, لیکن المعروف کل مشروط کے حکم میں داخل ہے یہ. اور یعنی مشروط کا مطلب پہلے سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا, جہاں تک میری معلومات ہے. میں اس مسئلے کو مزید اور اچھی طرح دیکھتا ہوں. سیونگ اکاؤنٹ میں تو بالکل جائز نہیں ہے جو
کرنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں مزید دیکھ کے بتاتا ہوں، میں اگلے سیشن میں دوبارہ پوچھیے گا انشاءاللہ۔ وضو کے دوران اگر ہوا نکل جائے تو وضو جاری رکھیں یا دوبارہ سے وضو کریں کائنڈلی۔ اگر کوئی کنونشنل بینکس کے سیونگ اکاؤنٹ کو اس بنیاد پر جائز سمجھے کہ قرآن میں صرف شخص با شخص سود حرام ہے تو برائے کرم اس سلسلے میں مختصر رہنمائی فرمائیں۔ بالکل ناجائز بات ہے یہ تو، یعنی جس نے دعویٰ کیا ہے اس کے ذمہ دلیل ہے نا۔ قرآن نے سود کو حرام قرار دیا اور سودی معاملات کو حرام قرار دیا۔ سودی معاملات کسی کے ساتھ بھی کیے جائیں گے وہ حرام اور ناجائز ہی ہوں گے، اور یہ بینک سے جو سودی معاملات ہوتے ہیں یہ بھی شخص بشخص ہی ہو رہے ہوتے ہیں، یہ بھی پروفٹ جو ہے شخصوں کے ہاتھ میں ہی جا رہا ہوتا ہے۔ بینک تو ایک شخص قانونی ہے نا، لیگل پرسن ہے، وہ خود تھوڑی وہ پروفٹ رکھ رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے پوری ایک بورڈ ہوتا ہے، اس کے شیئرز بکتے ہیں، شیئرز ہولڈرز ہوتے ہیں، تو اصل میں معاملات تو ان کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں۔ مفتی جی کھوپڑی کی تصویر والا سوٹ بنوا کے دینا کیسا ہے؟ اس میں اگر آنکھیں، ناک اور لپس نہیں ہیں، چہرے کی تصویر نہیں بنی ہوئی تو جائز ہے کھوپڑی، لیکن چہرہ کی تصویر جائز نہیں ہے۔ کیا آپ نے جن دیکھا؟ جن کسی کو نظر نہیں آتا بھائی۔ علم دین کے لیے پاکستان کے مدارس بہتر ہیں یا مدینہ یونیورسٹی؟ دونوں بہتر ہیں۔ پاکستان کے سارے مدارس بھی اچھے نہیں ہیں، کچھ بہت اچھے ہیں، کچھ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، کچھ تو بلکہ بیڑا ہی غرق کر رہے ہیں۔ ہر طرح کے مدرسے ہیں۔ مدینہ یونیورسٹی بھی کی تعلیم بہت اچھی ہے، لیکن مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم کے لیے پہلے سے کچھ آتا ہو تو وہاں تعلیم ملتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ مدینہ یونیورسٹی میں فقہ پڑھیں، لیکن عملی طور پر ان چاروں فقہ میں سے ایک کو اختیار کریں۔ بعض لوگ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ کے آتے ہیں تو وہ پھر اپنے علاقے میں ایک فساد کھڑا کر دیتے ہیں، یعنی اگر وہاں کوئی فقہ شافعی رائج ہے تو وہاں فقہ شافعی کے خلاف باتیں شروع کر دیں گے، تو کہیں فقہ مالکی ہے تو مالکیہ کے خلاف باتیں، بجائے اس کے کہ اسلام کی تبلیغ کرتے اور جن بحثوں سے امت فارغ ہو چکی ہے ان سے ہٹا کے کہیں اور لگاتے تو وہ اس طرح کی مباحث چھیڑ دیتے ہیں۔ تو مدینہ یونیورسٹی میں تو ایک اوور آل اسلام کو پڑھایا جاتا ہے، وہاں بعض ٹیچر متشدد قسم کے ملتے ہیں جس سے طلبہ خراب ہوتے ہیں، بعض ٹیچر معتدل ہوتے ہیں جس سے طلبہ سیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم تو بہت ہی بہترین ہے، لیکن نظریاتی طور پر ہر طرح کے نظریات کے لوگ ہیں، تو کوئی کسی سے متاثر ہوتا ہے، کوئی کسی سے متاثر ہوتا ہے، تو جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ کوئی پازیٹیو کام شروع کر دیتے ہیں، کچھ آ کے اختلافی مسائل میں شدت اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اوور آل مدینہ یونیورسٹی بہرحال مدینہ یونیورسٹی ہے، وہاں کے پڑھے ہوئے لوگوں کی عام طور پہ علمی استعداد بہت شاندار جاندار ہوتی ہے۔ اور پاکستان کے مدارس میں پڑھنا ہے تو کسی اچھے بڑے مدرسے میں جہاں کی پڑھائی بہت اچھی ہو وہاں پڑھا جائے۔ باقی تعلیم سب جگہ کی ایک ہی جیسی ہوتی ہے، خوب سمجھ لو، ہر جگہ عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے، اور حدیث کی کتابیں سب کی ایک ہی ہیں۔ اصول فقہ تو چاروں فقہ کے مذاہب کے کچھ بہت ساری چیزیں ان میں سیم ہے، بہت ساری چیزوں میں فرق ہے، وہ تو پھر کہیں بھی اصول فقہ پڑھیں گے تو چاروں فقہ میں سے ایک ہی فقہ پڑھایا جائے گا، یا تو فقہ حنبلی یا شافعی یا مالکی یا حنفی۔ تو اور بدایت المجتہد عام طور پہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، جس میں چاروں مذاہب کے تھوڑا سا اہم مسائل پہ چاروں مذاہب کے کچھ دلائل آتے ہیں، لیکن وہ ہمارے مدارس میں بھی ہوتے ہیں۔ متون تو ہمارے فقہ حنفی کے ہوتے ہیں لیکن پڑھاتے چاروں مذاہب ہی ہیں، وہ ہر جگہ تعلیم تقریباً سب کی ایک ہی جیسی ہوتی ہے، بشرطے کہ تعلیم ہو، ٹائم ضائع نہ ہو۔ تو مدینہ یونیورسٹی میں یہ ہے کہ معیار بہت اچھا ہے۔ اور مفتی صاحب ایسا کبھی کبھی ذہن میں بات آتی ہے کہ کہیں میں کافر نہیں، آپ کو ڈاکٹر سے علاج کرائیں، یہ وسوسوں کی بیماری سے ایسا بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مفتی صاحب میزان بینک کے سیونگ اکاؤنٹ پر پروفٹ حلال ہے جائز ہے؟ کوئی احتیاط کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تمام مدارس کے مقابلے میں سب سے زیادہ جو علم کے سمندر علماء مفتیان شہید ہوئے وہ بنوری ٹاؤن کے پاکستان ہے۔ بالکل صحیح کہا، سب سے زیادہ شہادتیں بنوری ٹاؤن کے علماء کی ہیں، اور بنوری ٹاؤن میں ایک الگ سے ہی روحانیت ہے جو ہر شخص محسوس کرتا ہے۔ ہم نے بھی جب جاتے تھے، ابھی بھی جاتے ہیں کبھی، ایک الگ ہی روحانیت ہے بنوری ٹاؤن کی۔ ایک کام فی نفسی جائز ہو لیکن مدرسے نے اس کام کو کرنے کو لازم قرار دے دیا، اور کوئی مدرسے میں رہتے ہوئے اس کو نہ کرے تو عند اللہ مجرم ہوگا۔ اگر اس کا تعلق انتظامی معاملات سے اس کام کا، تو پھر اس کو چھوڑنا امیر کی اطاعت کی خلاف ورزی کہلائے گا اور جائز نہیں ہے، بلکہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ نظم کی میں خرابی کا ذریعہ بن رہا ہے نا ایسا طالب علم۔ انتظامی چیزوں میں جو بھی آپ کا امیر ہو اس کی اطاعت لازم۔ اللہ زنا کرنے والے کو معاف کر دے گا اگر بہت توبہ استغفار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن بعض بدبخت کیا کرتے ہیں، اس امید پہ زنا کرتے ہیں کہ بعد میں ہم توبہ کر لیں گے۔ یہ بڑے ہی نالائق لوگ ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ شیطان آپ سے بار بار اسی بیس پہ زنا کروائے گا کہ میں بعد میں توبہ کر لوں، اور پھر بڈھے ہو کے بھی یہی کام کرتے رہو گے، یہ چھوٹے گا نہیں، ایسی چپک جائے گی یہ لت۔ اس لیے بھائی اس سے دور ہی بھاگو۔ مفتی صاحب مجھے عالم دین بننا ہے، میں سعودیہ میں رہتا ہوں، اے لیول فنش کر لیا ہے، ایج 17 ہے، دو آپشن ہے، یا تو میں مدینہ یونیورسٹی جاؤں جیسی جگہ جاؤں یا جامع الرشید، کیا کیا جائے؟ پہلے جامع الرشید میں پڑھ لیں، دورہ حدیث کر کے ڈگری لے کے پھر مدینہ یونیورسٹی جائیں، دونوں جگہ پڑھیں۔ مدینہ یونیورسٹی میں میرا خیال ہے ایسے اتنے آرام سے داخلہ مل بھی نہیں جاتا، پہلے پراپر وے میں ایک فقہ کو پراپر پڑھ لیا جائے اس کے بعد جائے،
جائیں آپ مدینہ یونیورسٹی، تو پھر آپ کی استعداد انشاءاللہ بہترین ہو جائے گی۔ مفتی صاحب ایک لڑکی کی طلاق ہو گئی، کہاں چلا گیا وہ سوال ہی غائب ہو گیا۔ مصنف عبدالرزاق میں روایت ہے لا تتخذوا شہرا عیدا ولا تتخذوا یوما عیدا۔ یہ روایت کیا صحیح ہے اور کیا اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ سالگرہ حرام ہے؟ اس روایت کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے، باقی میں دیکھ لوں گا، اس کو بھی تصویر لے لیتا ہوں۔ مفتی صاحب جب آپ نے لائیو نہیں آنا، وہ سوال ہی غائب ہو گیا۔ میں جامعہ دارالعلوم میں پڑھتا ہوں، میں سنت کے مطابق زلفیں رکھنا چاہتا ہوں مگر میرے استاذ بال کٹوا دیتے ہیں، پلیز کوئی طریقہ بتا دیں جس سے میں زلفیں رکھ سکوں۔ استاذوں کی بات مانیں، ہم نے بھی دور حدیث سے فارغ ہونے کے بعد زلفیں رکھی ہیں، اس سے پہلے ہمارے استاذ بھی ہمارے بال کٹوا دیا کرتے تھے، اور دور حدیث میں ہم قانون یہ بنا تھا کہ دورے کے طلبہ کے بال نہیں کٹیں گے، تو میں بڑا خوش ہوا، لیکن جب دورے میں آیا تو ہمارے استاذ نے کہا کہ ٹنڈ کرا دو بالکل، تو پھر ہم نے وہ شعر پڑھا رضینا قسمت الجباری فینا لنا ٹنڈن وللجہال بالو فإن البال یفنا عن قریب وإن الٹنڈ یبقى لا یزال۔ تو آپ بھی یہ شعر پڑھا کریں اور ٹنڈ کرا لیں، جب استاذوں کی بات مانیں، استاذ جب کوئی بات کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں زیادہ نہیں وہ گڑبڑ کریں۔ باقی زلفیں رکھنا یہ سنت عادیہ ہے، سنت دینیہ نہیں ہے، یہ دینی سنت نہیں ہے، عادی سنت ہے کہ اس زمانے میں لوگ اسی طرح بال رکھا کرتے تھے۔ تو اس لیے مفتی صاحب بہت لوگوں کا کہنا ہے کہ 2030 تک پیپر کرنسی ختم ہو جائے گی اور ڈیجیٹل کرنسی کا دور ہوگا، تو پھر ابھی ہم لوگ بٹ کوائن میں انٹری کیوں نہیں لیتے؟ جامعۃ رشید کے علماء کی رائے اس کے جواز ہی کی طرف ہے، میں نے اپنی ڈیٹیل میں اس کا بتایا ہے، تو باقی دارالعلوم کا فتویٰ بھی آپ کے سامنے ہے، جو کرنا ہے کریں آپ۔ مفتی صاحب میرے دونوں بازو پر دانے ہیں اور پھر خون نکل آتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے اور بنیان پر لگ جاتا ہے اور کبھی مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا اور میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اگر تھوڑا سا خون لگاؤ تو نماز ہو جائے گی، اگر ہتھیلی کی گہرائی کے برابر پھیل جائے تو پھر نماز نہیں ہوگی، لوٹانی پڑے گی۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 42 منٹ ہو گئے بھائی، بس۔ تکافل باہمی تعاون تبرع پر مبنی ہے، اور اگر ان سرمایہ کاروں میں روایتی سودی بینک یا سودی آلات کسی درجے میں شامل ہوں تو کیا پورا نظام شرعی اعتبار سے متاثر نہیں ہوگا؟ ہماری نظر میں تکافل جائز نہیں ہے، جو تکافل کا موجودہ سیٹ اپ ہے۔ حضرت تقی عثمانی صاحب دارالعلوم فرنگی والے اس کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ اشکالات ہیں جس کے ابھی تک کوئی معقول جواب پورے طور پر ملے نہیں ہیں، تو اس لیے جامعۃ رشید میں جو مفتی محمد صاحب ہیں اور خاص طور پہ مفتی حسین خلیل خیل صاحب، ان کا فتویٰ اس کے مفتی محمد صاحب تو غالباً توقف کرتے ہیں، جائز نہیں کہتے ہیں، نہ ناجائز کہتے ہیں۔ مفتی حسین خلیل خیل صاحب اس کو بالکل ناجائز کہتے ہیں اب تک کی رپورٹ کے مطابق، اور میں تو ان بڑوں کے مقابلے میں چھوٹا آدمی ہوں، لیکن میں نے جو اس پہ پوری گھس کے تحقیق کی ہے، تو کوئی اگر مجھ پہ اعتماد کرتا ہے میرے جیسے نالائق پہ، تو میری رائے میں بھی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس پہ جو اشکالات ہیں، جو ایک مضبوط اشکال ہے اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا ہے، اس بارے میں میری ایک تحریر بھی ہے، تو اس لیے باقی حضرت مفتی تقی صاحب کو کوئی اس بارے میں فالو کرتا ہے، معاملات کے فقہ میں ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، تو جب اختلافی مسئلہ ہے تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے بچا جائے، اور کوئی مفتی تقی صاحب کی تقلید کرتا ہو تو پھر وہ کر سکتا ہے، وہ اتنے بڑے آدمی ہیں معاملات میں۔ گھر کے پاس اسکول اور آفس ہے، میری بال چلی جاتی ہے، میں ان سے مانگتا ہوں تو میری بال کسی کی بال بھی دے دو، کیا بال کھلا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ ان سے بال مانگ لیا کریں، وہ دے دیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیں تو کیا کر سکتے، باقی ان کے لیے آپ کی بال رکھنا جائز نہیں۔ ہاں کچھ وقت کے لیے ضبط کر سکتے ہیں تاکہ بار بار آپ کی بال ان کی بال کے گھر میں نہ جائے۔ کسی نے کسی سر پہ بال لگ گئی نا تو اس کا سر خود بھی بال بن جائے گا، پھر اب پتہ ہی نہیں چلے گا وہ کس کی بال دے رہا ہے، اپنی بال دے رہا ہے یا آپ کی بال دے رہا ہے۔ مفتی صاحب میں ابا یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، ادھر لڑکیاں بھی ہوتی ہیں مرد کے ساتھ کلاس میں، اینڈ ان سے پڑھائی سے ریلیٹڈ بات کرنا عام سی بات ہے، تو کیا جائز ہے؟ آپ مردوں سے بات کیا کریں، کوئی مجبوری ہے تو بات کر سکتے ہیں، لڑکیوں سے فری ہونے کی کوشش۔ مفتی صاحب امامت بھی ہے، دیکھو جو آدمی مرد ہوتا ہے نا اس کو میں یعنی حقیقت بتاؤں، اس کو لڑکیوں سے بات کرتے ویسی حیا آتی ہے۔ جو مرد کا بچہ ہوگا نا، یہ جو ہمیں یاد ہے جب بچپن میں ہم شادی بیاہ میں جایا کرتے تھے، کچھ مرد ہوتے تھے زنانے قسم کے، وہ زنانے میں گھستے تھے، عورتوں میں گھستے تھے، اتنے برے لگتا تھا کہ یار تو مرد ہے تو آدمیوں میں جا کے بیٹھنا، ادھر کیوں گھسا ہوا ہے؟ چاہے یونیورسٹی ہو چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، آدمی کو خود ہی شرم آتی ہے لڑکیوں سے اس غیر ضروری بات کرتے، اس لیے آدمی بنو، پجامہ نہیں بنو بھائی، تو خود شرم آتی ہے انسان کو۔ ہاں کوئی لڑکی کوئی بات پوچھ لے آپ سے، کوئی ضروری بات ہو، جواب دیتے ہیں ریزرو ہو کے، تو یہ مردوں پہ ویسے بھی سوٹ نہیں کرتا کہ جب تمہارے دوست موجود ہے، جمشید موجود ہے، غفار موجود ہے، تو زنانیوں میں کیوں گھس رہے ہو یار، تم عورت پنا کیوں دکھا رہے ہو؟ اور عورتوں کو بھی ایسا آدمی اچھا نہیں لگتا، یہ بھی بتا دوں، اگر کوئی عورت صحیح فطرت پہ ہوگی، کوئی فطرت سے ہی ہٹ گئی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن عورت کو آدمی اچھا لگتا ہے، اور آدمی کی ڈیفینیشن یہ کہ وہ گھسے نہیں بلا وجہ عورتوں میں،
فری نہ ہو عورتوں سے. تو شرم آتی ہے اس سے. ماتوریدیہ کی مستند کتاب کون سی؟ ہم درس ہمیں شرح عقائد پڑھ رہے ہیں جو تفتازانی نے لکھا ہے وہ شرح. کیا کرنا ہے بھائی میرے سے مجھے ان باتوں میں نہیں الجھایا کرو. اپنے استاذوں سے پوچھ لو کتابیں جو پڑھ رہے ہو وہ پڑھ لو. مفتی سے میرا نام نجم طاہر. میرا یہ سوال ہے کہ میں نے اکثر تبلیغ والوں سے سنا ہے کہ دنیا کا بگڑا ہوا دین کے ذریعے سے سدھرتا ہے اور دین کا بگڑا ہوا کبھی بھی نہیں سدھرتا. دنیا کا بگڑا ہوا تبلیغ کا بگڑا ہوا کہتے ہیں. مشکل سوال نہیں پوچھا کرو مجھ سے, آسان باتیں پوچھا کرو. مفتی صاحب ہم نے ایک شخص کو مزاربت پہ پیسے دیے, اس نے چینی خرید کر ہماری اجازت کے بغیر بیچنے والے کے پاس چھوڑ, وہ شخص فرار ہو گیا, چینی ضائع ہو گئی, نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر آپ کی یعنی آپ نے صراحتاً منع کیا ہوا تھا اس کو کہ فلاں شخص کے پاس یہ چینی نہیں چھوڑنا, تو پھر تو وہ ضامن ہوگا. اور اگر آپ نے منع نہیں کیا تھا تو مزاربت میں ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ کسی سے کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو اسی کے پاس رکھ لی جاتی ہے اعتماد کی بیس پہ, تو اس میں پھر مزارب ضامن نہیں ہے. ہاں مزارب کو پہلے پتا تھا کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے اور لوگوں کی چیزیں ہڑپ کر جاتا ہے, پھر اگر مزارب نے ایسا کیا تو پھر مزارب ضامن ہو. لیکن مفتی صاحب کراچی میں بیسٹ مدرسہ کون سا ہے؟ جامعہ الرشید یا جامعہ بنوریہ عالمیہ یا دارالعلوم کراچی؟ تینوں مدرسے اچھے ہیں, دارالعلوم کراچی بھی, بنوری ٹاؤن بھی, بنوریہ بھی, دارالعلوم کرنگی بھی, سارے اچھے مدرسے ہیں. البتہ بشرطے کہ طالب علم خود محنت کرے, تو محنت کر لیں جا کے. سارے اچھے مدرسے ہیں, جو آپ کو سوٹیبل لگے ایڈمیشن لے لیں. بہت مڈل کلاس فیملی سے ہوں. میں نے یوٹیوب اسٹارٹ کیا اور مجھے فرسٹ منتھ 1 لاکھ آیا. ماشاءاللہ پہلے منتھ میں ہی 1 لاکھ آ گیا. ہاں میں نے نیت کی تھی کہ اس میں سے 10,000 اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا, تو وہ پیسے گھر والوں پر خرچ کر دیے. کرنا افضل ہے. گھر والوں پہ جو باقی 1 لاکھ ہیں وہ تو گھر والوں پہ ہی خرچ کریں گے نا, یہ کہاں خرچ کریں گے آپ؟ تو وہ 10,000 صدقہ کر دیں کہیں بھی جہاں بہتر سمجھیں. اگر خاندان میں کوئی غریب ہے تو پہلے اس کا حق ہے. اس صاحب میرے لیے اسلام کی خدمت اور تعلیمات حاصل کرنے کے لیے دعا فرمائے, دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. 40 منٹ سے کافی اوپر ہو چکے ہیں, آپ سے اجازت مانگتے ہیں انشاءاللہ. اب ہم منڈے کو ملیں گے آپ سے ٹھیک 9:30. ایک آخری سوال بھی لے لیتے ہیں, سامنے آئے گی. ایک شخص نے کسی سے ایسی خریدا اور قیمت 1 لاکھ روپے طے کی, نقد 70,000 اور 30 بعد میں دینے کا وعدہ کیا. بعد میں لوگوں نے کہا کہ اے سی کا ریٹ 80 ہے اس لیے اس کو 90,000 دینا طے ہوا. کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ 1 لاکھ روپے نقد 70 اور 30 بعد میں دینے کا وعدہ کیا. ایک شخص نے کسی سے, نہیں اب جو طے ہو گیا اس میں کمی بیشی آپس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتی. چلیں بھائی اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.